تین بہنوں کا راز۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں جہاں پہاڑوں کی بلندیوں اور گہرے جنگلوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی، تین بہنیں رہتی تھیں۔ ان کے نام تھے زینب، فاطمہ اور خدیجہ۔ تینوں بہنیں اپنی خوبصورتی، ذہانت اور محنت کے لیے مشہور تھیں، لیکن ان کی زندگیوں میں ایک عجیب راز چھپا ہوا تھا جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ زینب سب سے بڑی تھی اور وہ بہت سمجھدار اور ذمہ دار تھی۔ فاطمہ درمیانی تھی اور وہ بہت تخلیقی اور فنکار تھی، جبکہ خدیجہ سب سے چھوٹی تھی اور وہ بہت ہنرمند اور جرأت مند تھی۔ تینوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن ان کے والدین کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور وہ اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن جب گاؤں میں عید کا چاند نظر آیا تو سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن تینوں بہنوں کے چہروں پر ایک عجیب سی گہری چھائی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عید کے دن ان کے لیے ایک بڑا راز کھلنے والا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، زینب نے اپنی بہنوں کو اٹھایا اور کہا، آج وہ دن ہے جب ہمیں اپنے والد کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں جنگل کے اندر موجود اس غار میں جانا ہوگا جہاں ہمارے والد نے ایک خزانہ چھپایا ہے۔ فاطمہ اور خدیجہ نے حیرت سے زینب کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں اس راز سے بے خبر تھی۔ زینب نے بتایا کہ ان کے والد نے مرنے سے پہلے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جنگل کے اندر ایک غار میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے تینوں بہنوں کو مل کر کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تینوں بہنیں رات کے اندھیرے میں چپکے سے گھر سے نکل گئی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل کا راستہ تاریک اور خوفناک تھا۔ درختوں کی شاخیں ہوا سے ٹکراتی تھی اور دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن تینوں بہنوں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتی رہی۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بڑا پتھر نظر آیا جس پر عجیب علامات بنی ہوئی تھی۔ زینب نے خط میں دیے گئے ہدایات کے مطابق پتھر کو دبایا اور دیکھتے ہی دیکھتے غار کا دروازہ کھل گیا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، لیکن تینوں بہنوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا اور آگے بڑھ گئی۔ اندر جا کر انہیں تین راستے نظر آئے۔ ہر راستے کے شروع میں ایک تختی لکھی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، ذہانت کا راستہ، تخلیق کا راستہ اور ہمت کا راستہ۔ زینب نے کہا، ہمیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ میں ذہانت کا راستہ اختیار کرتی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، میں تخلیق کا راستہ اختیار کرتی ہوں۔ خدیجہ نے کہا، اور میں ہمت کا راستہ اختیار کرتی ہوں۔ تینوں بہنوں نے اپنے راستوں پر چل پڑی۔ ذہانت کا راستہ۔ زینب نے جب ذہانت کا راستہ اختیار کیا تو اسے ایک کمرے میں داخل ہونا پڑا جہاں ایک بڑی میز پر مختلف پہیلیاں رکھے ہوئے تھے۔ ایک آواز گونجی، اگر تم خزانے تک پہنچنا چاہتی ہو تو ان پہیلیوں کو حل کرو۔ زینب نے پہیلیوں کو غور سے دیکھا اور اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں حل کرنا شروع کر دیا۔ ہر پہیلی کو حل کرنے کے بعد وہ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتی گئی۔ آخر کار وہ ایک دروازے تک پہنچی جس پر لکھا تھا، مبارک ہو، تم نے ذہانت کی آزمائش پوری کر لی۔ دوسرا راستہ، یعنی کہ تخلیق کا راستہ۔ فاطمہ نے تخلیق کا راستہ اختیار کیا تو اسے ایک کمرے میں داخل ہونا پڑا جہاں مختلف رنگ کے کنیوز اور مصوری کے سامان رکھے ہوئے تھے۔ ایک آواز گونجی، اگر تم خزانے تک پہنچنا چاہتی ہو تو ایک ایسی تصویر بناؤ جو تمہاری روح کو ظاہر کرے۔ فاطمہ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک خوبصورت تصویر بنائی جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ جب اس نے تصویر مکمل کی تو دروازہ کھل گیا اور ایک آواز گونجی، مبارک ہو، تم نے تخلیق کی آزمائش پوری کر لی۔ اور اب آخری راستہ، ہمت کا راستہ۔ خدیجہ نے ہمت کا راستہ اختیار کیا تو اسے ایک تاریک اور خوفناک راستے پر چلنا پڑا۔ راستے میں اسے مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے بڑے بڑے پتھر، گہرے گڑھے اور جنگلی جانوروں کی آوازیں، لیکن خدیجہ نے ہمت نہیں ہاری اور بہادری سے آگے بڑھتی رہی۔
آخر کار وہ ایک دروازے تک پہنچی جس پر لکھا تھا مبارک ہو، تم نے ہمت کی آزمائش پوری کر لی۔ خزانے کی دریافت۔ جب تینوں بہنیں اپنے اپنے راستوں سے گزر کر ایک بڑے ہال میں پہنچی تو انہیں ایک بڑا صندوق نظر آیا۔ صندوق کو کھولنے کے لیے تینوں بہنوں نے مل کر کام کیا۔ زینب نے اپنی ذہانت سے صندوق کا تالا کھولا، فاطمہ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے صندوق کو سجایا اور خدیجہ نے اپنی ہمت سے صندوق کو اٹھایا۔ صندوق کو کھولتے ہی انہیں اندر سے چمکتے ہوئے جواہرات، سونے کے سکے اور ایک پرانا خط نظر آیا۔ خط میں لکھا تھا، میری پیاری بیٹیوں، تم نے میری آزمائشوں کو پورا کر لیا۔ یہ خزانہ تمہاری محنت، ذہانت، تخلیق اور ہمت کا صلہ ہے۔ یاد رکھو، حقیقی خزانہ تمہاری صلاحیتیں ہیں جو تمہارے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تینوں بہنیں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خوشی سے جھوم اٹھی۔ انہوں نے عید کے دن اپنے والد کی وصیت کو پورا کر لیا اور ایک بڑے راز سے پردہ اٹھا لیا تھا۔ کہانی کا اختتام۔ تینوں بہنیں خزانے کو لے کر گاؤں واپس آئی اور اپنے چچا کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے خزانے کو غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ عید کا دن ان کے لیے ایک نئی شروعات کا دن تھا، جب انہوں نے نہ صرف ایک خزانہ پایا بلکہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی دریافت کیا۔ ختم شدہ۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آخر میں ذریعہ ٹیلی کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔